السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج کی اس لیکچر کی ابتدا میں سب سے پہلے آپ سبھی طلباء و طالبات کو عید سعید یعنی عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ اپنے گھر میں محفوظ ہیں اور محفوظ رہتے ہوئے عید سعید کی خوشیوں کو آپ نے محسوس کیا ہوگا، انجوائے کیا ہوگا۔ یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ مہینے بھر کے روزے رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ عید ایک خوشی کے طور پر، ایک انعام کے طور پر انسان کو عطا کرتا ہے۔ رمضان اطاعت و فرما برداری کا مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ تھا، رحمتوں کا مہینہ تھا جو ہم سے چھوٹ گیا، خیر گزر گیا۔ اب ہم اپنے سلیبس کی طرف آتے ہیں۔ طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ لوگ جو ہے اس بات سے واقف ہیں کہ ہمارا جو نصاب ہے وہ نصاب جو ہے ادب کی ایک اہم صنف پر مشتمل ہے۔ یوں تو ادب کے دو اہم اقسام ہیں، ایک قسم ہے شاعری اور دوسرا قسم ہے نثر۔ شاعری کے بھی مختلف اصناف ہیں، جبکہ جب ہم اگر نثر کا مطالعہ کرتے ہیں تو نثر کے بھی مختلف شاخ برانچز ہیں۔ جیسے کہ اس کی دو اہم شاخ، نثر کے دو اہم برانچ، ایک اہم شاخ یہ ہے کہ افسانوی ادب ہے، اور دوسرا اہم شاخ جو ہے غیر افسانوی ادب ہے۔ افسانوی ادب کے بھی مختلف حصے ہیں، جیسے داستان ہے، ناول ہے، ڈرامہ ہے، افسانہ ہے وغیرہ۔ اور ہمارے نصاب میں الحمدللہ افسانوی ادب سے ہی متعلق ہمیں پڑھنا ہے۔ افسانوی ادب کی تینوں بھی اصناف کا احاطہ جو ہے ہمارے نصاب میں کیا گیا ہے، داستان، ناول اور افسانے کو۔ اس سے قبل کے لیکچر میں ہم لوگوں نے نصاب کے تعارف کے سلسلے میں ان تینوں کے بھی معنی و مفہوم کو مختصر انداز سے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آئیے آج ہم جو ہے افسانوی ادب کی ایک اہم صنف کا مطالعہ کرتے ہیں جس کا نام داستان ہے۔ داستان افسانوی ادب کی ایک اہم قسم ہے، قدیم ترین صنف بھی ہے اور اہم ترین صنف بھی ہے۔ 20ویں صدی کے اوائل تک، اوائل یعنی ابتدا تک، یہ صنف عوام و خواص میں بہت مقبول رہی ہے۔ جس طرح 18ویں اور 19ویں صدی میں غزل کے علاوہ مثنوی، قصیدہ اور مرثیہ کو عروج حاصل تھا شاعری میں، بالکل اسی طرح افسانوی نثر میں داستان بھی ایک اہم ترین صنف تصور کی جاتی تھی۔ اس دور کے بہت سارے اہم داستانیں رہی ہیں، جن میں قصہ مہر افروز و دلبر، نو طرز مرصع، عجائب القصص، فسانہ عجائب، بستان خیال اور داستان امیر حمزہ کو بہت زیادہ مقبولیت اس دور میں حاصل رہی ہے۔ اور پھر جب فورکلیم کالج کی بنیاد رکھی گئی، جس کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح انگریزوں کو ہندوستانی زبان سے متعارف کرایا جائے، انگریزوں نے 1800 صدی میں فورکلیم کالج کی بنیاد رکھی، اور اس کالج میں داستانوں مثلاً باغ و بہار، آرائش محفل، مذہب عشق وغیرہ نے اردو کے داستانوی ادب میں اضافہ کیا۔ یعنی فورکلیم کالج بھی ایک اہم ذریعہ رہا ہے اردو زبان و ادب کو فروغ دینے کے لیے۔ مقصد بھی یہی تھا کہ اردو کو سیکھا جائے، انگریزوں کو سکھایا جائے۔ وہاں پر بہت ساری داستانیں یا تو فارسی سے اردو میں مترجم ہوئی، ترجمہ کیا گیا اس کا، یا بہت ساری داستانیں لکھی گئی ہیں۔ اصل میں داستان جو ہے کہانی کو ہی کہتے ہیں، افسانہ بھی کہانی کو کہتے ہیں، ناول میں بھی کہانی ہوتی ہے، لیکن جب ہم کہانیوں کو پڑھتے ہیں تو کہانیوں میں بھی یہ الگ الگ مختلف اقسام کی کہانیاں ہوتی ہیں۔ جیسے جب داستان کی ہم کہانی پڑھتے ہیں، داستان میں جو کہانی ہوتی ہے اس کو پڑھتے ہیں تو ناول اور افسانے سے ہٹ کر نظر آتی ہے۔ واقعات کو قوت متخیلہ کے سہارے بیان کرنا
فسانہ گوئی کہلاتا ہے۔ قوت متخیلہ یعنی خیال میں، ذہن میں آنے والے خیالات کو ان کے ذریعے جو کہانی بیان کی جاتی ہے اس کو فسانہ گوئی کہتے ہیں۔ اگرچہ فسانہ گوئی کے لفظی معنی جھوٹ اور فرضی کہانی کے ہیں، لیکن ہر فسانے کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک واقعہ ضرور ہوتا ہے، اور ہر واقعہ بیان ہوتے ہوئے جب واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو وہ ایک کہانی بن جاتی ہے۔ کہانی اصناف ادب کی کئی قسموں میں منقسم ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا، داستان، قصہ، حکایت، ناول، افسانہ وغیرہ وغیرہ۔ ہر ایک کے اندر کوئی کہانی یا کوئی واقعہ ضرور ہوتا ہے۔ داستان میں کوئی کہانی ہے، کوئی واقعہ ہے، کسی واقعے پر مبنی ایک کہانی لکھی گئی ہوتی ہے۔ ناول بھی پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ایک کہانی ہوتی ہے، کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے نا۔ ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ ایک کہانی پوشیدہ ہوتی ہے۔ اور داستان جو ہے، یہ جتنی کہانیوں کی اقسام ہیں ان تمام اقسام میں سب سے قدیم ترین صنف کہلاتی ہے داستان۔ اب داستان کی تعریف کو ہم پڑھیں گے۔ مختلف لوگوں نے مختلف طریقوں سے داستان کی تعریف بیان کی ہے، اس کو ہم دیکھیں گے کہ داستان بھی کہانی ہے، ناول بھی کہانی ہے، افسانہ بھی کہانی ہے۔ تو داستان کس قسم کی کہانی کو کہتے ہیں، اس کی کیا تعریف ہے، اس کے کیا معنی ہوتے ہیں، اس کو ہم لوگ پڑھیں گے۔ داستان کی روایت ان چھوٹی چھوٹی حکایتوں اور روایت سے جڑی ہوئی ہے جن کا جنم انسانی تہذیب کے ساتھ ہوا۔ انسان کی یہ فطری خواہش اور اس کی ضرورت بھی ہے کہ وہ دنیا کے عالم و مصائب سے دور رہ کر کسی فردوس میں جا کر تمام شادمانیوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لے اور اپنے فرصت کے لمحات میں دل و دماغ کی راحت کے لیے کوئی ذریعہ پیدا کرے۔ طویل سینٹنس ہے، اس میں ایک لفظ میں نے آپ کو کہا کہ دل و دماغ کی راحت کے لیے کوئی ذریعہ پیدا کرے، یعنی انسان کی فطرت رہی ہے کہ دن بھر کی بھاگ دوڑ، دنیا کے مصائب و علائم، پریشانیوں سے وہ ایک لمحہ دور رہنا چاہتا ہے۔ ذہن کو، اگر میں یوں عام لفظوں میں کہوں کہ ذہن کو وہ کچھ لمحہ سکون دینا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، اپنے فرصت کے لمحات میں ان کہانیوں کو، ان قصوں کو، ناول کو پڑھتا ہے یا سنتا ہے، جس سے اس کو وقتی قلبی اور ذہنی تسکین حاصل ہوتی ہے۔ داستان اس کے لیے تفریح اور دل بہلانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یعنی داستان میں کوئی حقیقی واقعات نہیں ہوتے ہیں۔ ناول میں بھی ٹھیک ہے، ناول کے کردار حقیقی انسانی زندگی سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ جو کہانی لکھی جا رہی ہے وہ کسی حقیقی زندگی سے وابستہ ہو۔ فرضی کہانیاں ہی ہوتی ہیں، جس کے لکھنے کا ایک اہم مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کے تفریح کا وہ ذریعہ بن جائے، دل بہلانے کا ذریعہ بن جائے، دن بھر کے مصائب و ملائم پریشانیوں سے، وہ آلام و مصائب سے دور رہ کر وہ خیالی جنت میں جانے کا اس کے لیے ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ غالب نے ایک دیباچے میں لکھا تھا کہ داستان طرازی من جملہ فنون سخن ہے، سچ یہ ہے کہ دل بہلانے کے لیے اچھا فن ہے۔ کیا کہتے ہیں غالب؟ داستان طرازی ایک فنون سخن ہے، ایک فن ہے، بات ہے نا، اور یہ دل بہلانے کا ایک اچھا فن ہے۔ دراصل داستان ایسی ذہنی آسودگی کا نام ہے جو پریشانیوں کے احساس کو ختم کر کے نیند کی پرسکون وادی میں پہنچا کر حسین خوابوں کے جھروکے کھول دیتی ہے۔ یعنی جب انسان داستان پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو جب پڑھتے پڑھتے، سنتے سنتے آہستہ 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 وہ اپنی پریشانیوں کو، مصائب کو بھول جاتا ہے، اور وہ پرسکون ہو جاتا ہے، اس کا ذہن پرسکون ہو جاتا ہے، اس کو نیند بھی آ جاتی ہے، حسین خوابوں میں چلے جاتا ہے۔ داستان فرضی اور فرسودہ کہانیوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، کہانی کی اب اصل جو داستان کی تعریف ہے، داستان ہم ناول اور افسانے، ان میں جو کلاسیفیکیشن ہے، ان میں جو ڈفرینس ہے،
اس کے تو الگ الگ وجوہات ہیں. ایک اہم ریزن یا ایک اہم بنیاد جو ہم کہہ سکتے ہیں جو افسانہ اور ناول سے الگ ہوتی ہے، یا ہم یہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ داستان کی تعریف کچھ اس طرح ہے کہ کہانی کی طویل اور پیچیدہ صنف کو داستان کہا جاتا ہے. کہانی قصہ در قصہ ہو کر داستان بنتی ہے. دیکھیے، طویل اور پیچیدہ صنف ہوتی ہے اس میں، چونکہ جب کئی کہانیاں اس میں شامل ہوتے ہیں، کئی قصے شامل ہو جاتے ہیں، تو وہ یقیناً پیچیدہ صنف بن جاتی ہے. ایک ہی قصے کا نام داستان نہیں کہلایا جا سکتا، یا چند صفحات پر مشتمل کوئی کہانی جو لکھی جاتی ہے وہ داستان نہیں کہلاتی، کیونکہ داستان کا بنیادی جز ہے اس کی طوالت. جب تک کوئی کہانی طویل اور پیچیدہ نہ ہو تب تک وہ کہانی داستان نہیں کہلاتی. جبکہ پروفیسر کلیم الدین احمد کا کہنا ہے کہ داستان کہانی کی طویل اور پیچیدہ بھاری بھرکم صورت ہے. یعنی اس کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ کافی طویل ہوتی ہے، بھاری بھرکم صورت ہوتی ہے اس کی طوالت ہی اس کو ایک پہچان دی ہے، اور وہ پہچان کا نام ہی جو ہے داستان ہے. داستان اصل میں بنیادی طور پر سننے اور سنانے یعنی بیان کا فن ہے. داستانیں جب تحریر میں آئی اس سے قبل یہ سنائی جاتی تھی. گزشتہ کئی صدیوں سے اس کی محفلیں آراستہ ہوا کرتی تھی اور داستان گو داستان بیان کرتا تھا. انسان کی فطرت ہے، جب وہ لکھنے یا پڑھنے سے بھی واقف نہیں تھا، جب وہ پہاڑوں میں رہتا تھا اور اپنی ضرورت زندگی پیٹ کی بھوک کی تکمیل کے لیے جب وہ شکار پر جاتا، یقیناً اس کا تعلق مختلف واقعات سے ہوتا تھا، اس کو مختلف واقعات سے گزرنا پڑتا تھا، اور وہ جو کچھ بھی ہونی انہونی سے گزرتا اس کو آ کر وہ اپنے لوگوں میں سنایا کرتا تھا. اور یقیناً یہیں سے جو ہے داستان گوئی کی ابتدا ہوئی ہے. اصل میں داستان اس ماحول کی پیداوار ہے جہاں لوگوں کے پاس فرصت کے لمحات اور اطمینان کی افراد تھی. جب انسان تھوڑا بہت کام کر لیتا اور بہت سارا وقت اپنا بیکاری میں گزارتا، فرصت کے لمحات اس کے پاس بہت زیادہ ہوا کرتے تھے. غم روزگار سے وہ بے نیاز تھا. آج کے دور میں دیکھیے آدمی خوب کماتا ہے اور کمانے کی تمنا رکھتا ہے، لیکن اس دور کا انسان جو کچھ بھی میسر تھا اس پر خوش رہتا تھا، فکر آخرت سے آزاد تھے، اس لیے اپنی تفریح کا سامان وہ داستانوں سے فراہم کرتے تھے. یہ اور بات ہے، آج کا زمانہ جو ہے ماڈرن زمانہ ہے، بہت ترقی یافتہ زمانہ ہے، اور اسی ترقی کے سبب دل بہلانے کے ذرائع بھی مختلف ہو گئے ہیں. داستان اور داستان گوئی کی کامیابی اسی میں تھی کہ وہ سامعین کے دلچسپی اور توجہ کو قائم رکھے. اب یہ ایک بہت ہی ٹپیکل معاملہ ہے، کیونکہ جب کوئی چیز ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اگر اس میں طوالت ہو تو ہوتا یہ ہے کہ سننے والے کی دلچسپی وہ کم ہوتے جاتی ہے. اب یہاں بھی چونکہ داستان طویل ہوتی ہے اور داستان کو جو کہانی سناتا ہے تو اس کے لیے اصل تو مرحلہ یہی ہے کہ جو لوگ داستان سن رہے ہیں ان کی دلچسپی کو وہ برقرار رکھے، اور یہ یقیناً بہت ہی مشکل ترین کام ہے. اب اس کے لیے کیا کرتا تھا وہ داستان میں ایسے ناقابل یقین واقعات کو شامل کرتا تھا جو سامعین کے عالم خیال میں بھی نہ آئے ہوں. وہ باتیں جو ہم نے سنی ہی نہیں، دیکھی ہی نہیں، ایسی باتیں جب ہماری سامنے آتی ہیں تو یقیناً دلچسپی کا باعث بنتی ہیں. اور یہی معاملات اور یہ اسی چیز کو لے کر پیش کرتا تھا داستان کو. قصے میں حسن و عشق کی خوش نمائیوں، خیر و شر کی لڑائیوں اور مافوق الفطرت عناصر کو شامل کر کے حیرت و استعجاب کی فضا پیدا کر کے پیش کرنے کا نام داستان ہے. یعنی قصہ سیدھا سادہ نہیں، اس میں حسن و عشق کی باتیں ہو، شہزادوں کی باتیں ہو، شہزادیوں کی باتیں ہو، شہزادہ کسی پہ فریفتہ ہو جاتا ہے، پری کسی پہ فریفتہ ہو جاتی ہے، اس قسم کے واقعات کو وہ اپنی داستان میں پیش کرتا تھا. خوش نمائیاں، خیر و شر کی لڑائیاں ہوتی تھیں، اچھائی اور برائیوں کی لڑائیاں ہوتی تھیں. اور داستان کی اہم جو
اور ایک خوبی یہی ہے کہ اس میں مافوق الفطرت عناصر یعنی ایسے عناصر کو شامل کیا جاتا جس کو ہمارے ذہن یا ہماری آنکھیں نہ دیکھی ہو اور نہ ہی تو ذہن ان چیزوں کو سوچا ہو۔ جنات ہیں، شیاطین ہیں، پریاں ہیں، اس قسم کے جو ہے عناصر جو ہے داستان میں پیش کیا جاتا تھا، جس کو سن کر سامعین حیرت زدہ ہو جاتے تھے، جس کے سبب جو ہے ایک قسم کی دلچسپی برقرار رہتی ہے، اور اسی کا نام جو ہے داستان ہے۔ اب ایک بات تو ہمیں پتہ چل گئی کہ داستان کہانی کی وہ صنف ہے جو طویل ترین ہوتی ہے اور پیچیدہ ہوتی ہے، کیونکہ اس میں کئی کہانیاں ہوتی ہیں۔ داستان قصہ در قصہ جو پیش کیا جاتا ہے اس کو داستان کہا جاتا ہے۔ داستان کو خوبصورت بنانے کے لیے حسن و عشق، خوش نمائیاں، خیر و شر کی لڑائیاں اور مافوق الفطرت عناصر کو بھی پیش کیا جاتا تھا، اور ان تمام چیزوں کو پیش کرنے کا نام ہی دراصل میں داستان ہے۔ اب داستان کے موضوعات کیا ہوتے تھے؟ تو داستان کے موضوعات اگر ہم دیکھیں گے وہ کافی محدود ہیں۔ گو پوری داستان کا انحصار ایک شہزادے اور ایک شہزادی پر ہی ہوتا تھا کہ شہزادہ غیبانے میں جو ہے کسی شہزادی کو دیکھتا، اس سے محبت کر بیٹھتا، اس کو حاصل کرنے کے لیے جاتا اور اس کو حاصل کر لیتا، بس یہی داستان ہوتے۔ لیکن انہی دو کرداروں کے سہارے داستان گو بے شمار مضامین بھی پیدا کر لیتا تھا۔ شہزادی کو حاصل کرنے کے لیے جو مصائب آتے تھے ان میں، اور جب جیسے جیسے کہانی بڑھتی الگ الگ موضوعات بھی پیدا ہو جاتے، یہاں تک کہ ہر سننے والے کے مذاق و دلچسپی کا سامان ایک ہی داستان میں فراہم ہو جاتا۔ جب داستان کو کہانی سناتا ہے تو لازمی بات ہے ایک جیسے لوگ نہیں رہتے تھے، مختلف قسم کے لوگ اور مختلف قسم کے لوگوں کی مختلف پسند۔ داستان کو ان تمام باتوں کا خیال کرتا تھا، کوئی خیر و شر کی لڑائی پسند کرتا ہے، کوئی حسن و عشق کے قصے کو پسند کرتا ہے، کوئی مافوق الفطرت عناصر سے متاثر ہوتا ہے، ان تمام باتوں کو ہی شامل کرتا تھا۔ دراصل داستان جاگیردارانہ نظام کی پیداوار ہے۔ اس معاشرے میں اس صنف کو فروغ حاصل ہوا، یہی سبب ہے کہ داستانے کی معاشرت جاگیردارانہ معاشرت اور نظام کی عکاسی کرتی ہے۔ داستانوں کے مرکزی کردار جو ہوتے تھے وہ شاہی نظام کے افراد کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مرکزی کردار یعنی جس کی بنیاد پر کہانی لکھی گئی ہے، جس پر کہانی لکھی گئی ہے وہ شاہی نظام کے بادشاہ، شہزادے، زمیندار، اس قسم کے لوگ ہوتے تھے۔ داستان کا ہیرو ہمیشہ کوئی شہزادہ ہوتا ہے جس سے وابستہ ایک بڑی سلطنت اور ایک بڑی فوج ہوتی ہے، پوری کہانی اس کے گرد طواف کرتے رہتی ہے۔ دراصل یہ ہیرو وہ بادشاہ ہے جس نے داستان گو کی سرپرستی اپنے ذمے لی اور اپنے لیے تفریح و تسکین کا سامان فراہم کیا۔ داستان بیان کا فن ہے، اس کی کامیابی کا انحصار داستان کی گو کی قوت بیان پر ہے، کیونکہ تمام داستانوں میں ایک ہی کہانی ہوتی ہے جسے بار بار ہر داستان گو دہراتا ہے، لیکن یہ داستان گو کی قوت متخیلہ پر منحصر ہے، اس کی ذہنی صلاحیت پر منحصر ہے کہ وہ داستان میں کس قدر جدت و تنوع پیدا کر سکتا ہے۔ قوت متخیلہ اور زور بیان ہی سے داستان کی چھوٹی سی کہانی وسعت پاتی ہے۔ داستان کے فن کی مثال ایک پرانے برتن پر قلعے چڑھانے کے فن کی سی، یعنی کہانی دیکھیں عموماً عشق و محبت ایک ہی موضوع ہوگا، شہزادہ کسی شہزادی پہ فرفتہ ہو جانا ایک ہی موضوع ہوگا، اس پر ہی تقریباً کہانیاں ہیں، لیکن بیان کرنے والے کا اپنا فن ہے، وہ کس طرز سے بیان کرتا ہے، کس طریقے سے بیان کرتا ہے، اس کی اپنی صلاحیت پر مبنی ہے۔ یعنی ایک موضوع ہے، دوسرا موضوع وہی ہے، لیکن اس پر کس طرح کی خلائی کی گئی ہے یہ اہمیت رکھتا ہے۔ داستان کا موضوع بھی روایتی اور پرانا ہوتا ہے، اس کو تازگی بخشنا اور نئے حسن سے آراستہ کرنا داستان گو کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور اس کی طوالت کا تو کیا کہوں، میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک داستان گو تھا اور وہ نواب صاحب کے پاس اپنی خدمات انجام دیتا۔ نواب صاحب کو داستانی کہانی سننے کا شوق تھا، کہانی سنا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ہوا یہ کہ داستان گو جو تھے وہ داستان سنا رہے تھے بادشاہ کی، شہزادوں کی، اور اسی اثناء میں انہیں کچھ ضروری کام کی وجہ سے شہر سے جانا پڑا۔ جاتے ہوئے انہوں نے اپنے شاگرد کو کہا کہ بھائی میں تو جا رہا ہوں کسی کام سے باہر گاؤں، آپ جو ہے میں جو داستان سنا رہا ہوں اس کو تکمیل کیجیے گا، میں یہاں تک اس کو کنٹینیوس کرتے رہیے گا۔ وہ بولے شہزادے کی شادی کا منظر ہے، یہاں تک آئے ہیں، آپ جائیے۔ تو اور نواب صاحب کو کہانی سنائیے۔
اب یہ داستان گو تو چلے جاتے ہیں، ان کے شاگرد آتے ہیں، اور 1.5 مہینے کے بعد، 1 مہینے کے بعد، 1.5 مہینے کے ایسا کوئی لمبے طویل عرصے کے بعد جب واپس آتے ہیں تو اپنے شاگرد کو پوچھتے ہیں کہ آپ کہانی سنا رہے ہیں؟ بولے ہاں ماشاءاللہ۔ کہاں تک آئی داستان؟ بولے آپ نے شادی کی ابتدا کی تھی، ہم نے بارات کو جو ہے شہزادے کے دروازے تک پہنچا دیا۔ دیکھیے 1 مہینے تک بارات کو، شادی کی ابتدا سے بارات کو جو ہے شہزادے کے در پر پہنچا دیا گیا ہے، یا شہزادی کے در پر پہنچا دیا گیا ہے۔ گویا 1 مہینے کے اس طویل عرصے میں کہانی کہاں تک آئی؟ صرف بارات نکل کر وہاں تک ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ کہانی صرف بارات نکلی، شہزادہ گھوڑے پہ بیٹھا اپنے باراتیوں کے ساتھ جو ہے شہزادی کے گھر پر پہنچ گیا، ایسا نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ اصل بات ہوتی ہے کہ اس میں کئی موضوعات کو نکال لیا جاتا ہے۔ جیسے شہزادے کی اپنی آرائش ہے، سجنا ہے، اس کا تیار ہونا ہے شادی کے جانے کے لیے، اس کے لیے کئی طویل موضوعات بھی بنتے جاتے رہتے ہیں۔ یہ لایا گیا، وہ لایا گیا، اس قسم کے کپڑے بنائے گئے، فلاں سے کپڑا لیا گیا، فلاں ملک سے منگایا گیا، ہے نا۔ شہزادے یعنی بادشاہ کی بھی تیاری کا تذکرہ ہوا ہوگا، ہے نا۔ بارات کی ہر موضوع پر، اس کے گھوڑے پر، باراتیوں پر، اس کے پھوپھو پر، پھوپھی پر، ماما پر، چچا پر، الگ الگ موضوعات کو اس طرح جوڑ دیا جاتا ہے، کڑی در کڑی وہ قصہ بنتے چلا جاتا ہے، اور یہی داستان کی اصل روح ہوتی ہے۔ داستانوں میں جس طرح کی فضا تیار ہوتی ہے، اس میں عوامی زندگی کی جھلک کم ہی دکھائی دیتی ہے، یعنی عام زندگی سے داستان کا بہت کچھ حد تک تعلق نہیں ہوتا ہے۔ ناول، افسانہ اور داستان میں یہی بنیادی فرق ہے۔ ناول اور افسانہ کی حقیقتوں کو پیش کرتے ہیں، ناول اور افسانہ حقیقتوں کو پیش کرتا ہے، اور داستان میں حقیقتوں سے پرے کی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن حقیقتوں سے پرے کی ان باتوں میں اس عہد کی جھلکیاں بھی، یعنی جس عہد میں وہ کہانی، وہ داستان لکھی گئی ہے، اس کی جھلکیاں بھی ہمیں لاشعوری طور پر شامل کی جاتی ہے۔ یعنی داستانوں میں اس عہد کی تہذیب کو بھی اس عہد کی تہذیب کو بھی تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اس میں اپنے زمانے کی معاشرت کی عکاسی بھی ہوتی ہے، اس وقت کی زبان کی پہچان بھی ہو سکتی ہے، لباس کی پہچان ہو سکتی ہے۔ چونکہ داستان کو جب کہانی لکھتا ہے تو ظاہری بات ہے، جب وہ شہزادوں کے کپڑوں کی بات کرتا ہے تو اس زمانے میں جو رواج تھا انہی چیزوں کو، شادیوں کے رواج کو اسی زمانے کے رواجوں کو پیش کرتا ہوں گا۔ تو گویا داستانوں سے ہمیں جو ہے اس عہد کی جھلکیاں بھی لاشعوری طور پر دیکھنے ملتی ہیں۔ تو یہاں جو ہے داستان کی تعریف اور اس کی خصوصیات کو ہم نے پڑھا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ عزیز دوسرے لیکچر میں ہم داستان کے اجزائے ترکیبی کو پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، شکریہ۔